کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ الربا افسانہ نگار احمد مسعود پیدائش 11 مارچ 1968 تعلیم MBA پرسٹن یونیورسٹی اسلام آباد 1996 MA اکنامکس گورنمنٹ اصغر مال کالج راولپنڈی 1992 کتب محبت کا نیلا رنگ افسانے 2007 آپ کالم 2016 افسانہ گلابی ربن انٹرویو کے لیے جب وہ شہر سے کچھ دور ایک بیابان بڑی سنسان عمارت کے چھوٹے سے دروازے پر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا شاید وہ کسی غلط پتے پر آ گیا ہے۔ عمارت پر کوئی بورڈ نہ تھا، نہ ہی کوئی کھول پہل لگی تھی۔ دروازے پر کوئی دربان تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی زیرو کا نشان ملتا تھا۔ پارکنگ میں کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں کھڑی تھی۔ ٹیکسی والا اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ موٹر سائیکلسٹ نے نگلایا تھا کہ شادی کا سوٹ جو اس نے ضبطاً کیا تھا وہ شہر کے گرد و غبار میں برباد ہو سکتا تھا۔ اس کا سوٹ اتنی دفعہ استری ہو چکا تھا کہ اب اس میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اس کے بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ برل کریم شیشی اس نے اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ بوٹ اگرچہ پرانے تھے مگر رگڑ کے پالش کرنے سے خوب چمک رہے تھے۔ وہ پرفیوم جو مدت تو پہلے اسے بیوی نے دیا تھا وہ بھی آج اس نے خوب فراخ دلی سے چھڑکا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک نئی فائل پکڑی ہوئی تھی جس میں اس کے ذاتی دستاویزات، MA گولڈ میڈل کی اعزازی سند، بایو ڈیٹا، غیر نظامی سرگرمیوں کے کئی سرٹیفکیٹ سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ فائل کے باہر سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی تتلی بنی ہوئی تھی جسے اس کی چھوٹی بیٹی نے بنایا تھا۔ یہ اس کی وہی بیٹی تھی جسے گلابی رنگ کے ربن پہننے کا بہت شوق تھا۔ وہ انٹرویو کے لیے پوری طرح تیار تھا بلکہ وقت سے کچھ پہلے ہی پہنچ گیا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا اور اس جنگل میں اکیلا ایک ویران عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے دل میں سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، شاید کسی نے مذاق کیا ہے، پھر سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پھر جانے کیا سوچ کر اس نے بیابان عمارت کے دروازے پر جیسے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ پہلے جھجکا پھر حوصلہ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے پرتعیش سامان سجا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ چاروں طرف شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں اور شیشے کی دیواریں تھیں۔ کمرے کے عین درمیان میں ایک کرسی دھری تھی۔ سامنے شیشے کی دیوار پر ودیعہ اسکرین لگی ہوئی تھی مگر اس کمرے میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ اچانک سامنے اسکرین پر کچھ حروف نمودار ہو گئے۔ اس نے آنکھیں جھپک کر بار اور اس پر ساتھ لکھا تھا، مسٹر فلک مراد، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، مہربانی فرما کر اپنی باری کا انتظار کریں۔ حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ یہ کیا طریقہ ہوا، یہ کس طرح کا انٹرویو ہے، یہ تحریر کس کی ہے، کون سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر شیشے کی ان دیواروں میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کچھ نہ سمجھتے وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسکرین پر لکھی تحریر بجھ گئی اور جناب مباد ایک اور تحریر مدعی، اگر آپ پسند کریں تو کمرے میں موجود کیتلی کی مدد سے چائے بنا کر نوش کر سکتے ہیں، ہم انتظار کی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اس نے دائیں طرف دیکھا تو ایک کونے میں تھرموس رکھا تھا جس پر ہاٹ واٹر لکھا تھا، ساتھ ہی ٹی بیگس، خشک دودھ اور چینی دان پڑے تھے۔ وہ کسی معمول کی طرح اٹھا اور اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے، شاید اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا جا رہا ہو، پھر شاید اس کسی حساس ادارے کا دفتر ہو سکتا ہے کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جس نے امیدواروں کی قابلیت کو جانچنے کا کوئی انوکھا طریقہ وضع کیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ چائے ختم کر کے نہایت آہستگی سے اٹھا، خاموشی سے جا کر کپ میز پر رکھ دیا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے ذرا سی آہٹ بھی جادو اس کے منظر کو توڑ دے گی۔ اس مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس کی یہ حرکت نوٹ کر رہا ہے۔ اس نے بار بار کنکیوں سے کی دیواروں کو دیکھا، کہیں کوئی سوراخ، کیمرہ نظر آ جائے، مگر شیشے کی سب دیواریں سپاٹ تھیں۔ جانے کیوں ایک خوف سا اس کی رگوں میں سرایت کر گیا، لیکن وہ سوچتا رہا، انگلش فلموں کے کمرہ تفتیش کی طرح کچھ لوگ دیوار کے پیچھے کھڑے مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے خود کچھ حوصلہ دیا اور سنبھل کر اپنی فائل دیکھنے لگا۔ کوئی چیز بے ترتیب ہو تو انٹرویو سے پہلے درست کر لیں، مگر فائل سب کاغذات نہایت سلیقہ سے نفاست سے لگے ہوئے تھے۔ اس فائل کی ترتیب اس کی بیوی نے 3 دن لگا کر رکھی تھی۔ غلطی کا کوئی امکان نہ تھا۔ اسکرین پر ہم کی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں کے لفظ بس جگمگا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا
اس شہر زدہ ماحول کو چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر ہر بار اس کے سامنے اپنی بیوی اور 2 بچیوں کا چہرہ سامنے آ جاتا جو اس کے انٹرویو میں بہت سی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکری مل جانے پر اسے اپنی بیوی کو پہلی تنخواہ سے سونے کے بندے لا کر دینا تھے، بڑی بیٹی کی تصویر والی کتابیں اور چھوٹی کے لیے ڈھیر سارے گلابی ربن لانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ گولڈ میڈل کے اس ٹھیکرے کو سنبھالتے ہوئے اب وہ تھک چکا تھا۔ ایم اے اول آنے کے باوجود ٹیوشنیں پڑھا کر اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ نوکری کرنا چاہتا تھا، یونیورسٹی کے عرصے میں دیکھتے ہوئے سب خواب پورا کرنا چاہتا تھا۔ 3 سال ہر نوکری کے لیے درخواست دینا، انٹرویو کا انتظار کرنا، پھر ان کا سننا ایک طویل سفر اور صبر آزما دور تھا۔ اب وہ بیکاری کے اس دورانی کی قیمت پر اختتام چاہتا تھا۔ اسکرین بھی اب تک وہی الفاظ جگمگا رہے تھے اور روشن۔ اس میں اپنے ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے ایک اشتہار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں اسے آج انٹرویو میں یہاں بلایا گیا تھا۔ آج سے ٹھیک 1 ماہ قبل تمام بڑے اخبارات کا اشتہار جو تھا درخواستیں مطلوب ہیں۔ ایسے تمام نوجوان جنہوں نے کسی مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری میں اول پوزیشن حاصل کی ہو، روزگار کے لیے پرکشش مواقع، دلچسپی رکھنے والے خواتین حضرات اپنے کاغذات، ماں تصدیق شدہ اسناد، پاسپورٹ سائز تصویر کے درجہ ذیل پتے پر جلد از جلد ارسال کریں۔ سارے اشتہار میں نہ کام کی نوعیت کا ذکر تھا، نہ ہی تجربے کی مدت کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔ یوں لگتا تھا اہلیت کی شرط صرف گولڈ میڈل۔ وہ خود کو اس مہارت کے لیے بہت اہل سمجھتا تھا، اس لیے اس کے پاس معاشیات میں گولڈ میڈل اور 3 سالہ ناکام انٹرویوز کے تجربے کے سوا کچھ نہ تھا۔ چھوٹی عمر میں کی گئی شادی کا نتیجہ اب تک 2 بچوں کی صورت میں نکل چکا تھا۔ اس کی بیوی اسکول میں پڑھاتی تھی، وہ 3 سال سے ہر روز نوکری کے لیے درخواستیں لکھتا، دن اٹیچ کراتا اور پاسپورٹ سائز تصویریں بنا کر پھر روزگاری کے دن کاٹ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک سامنے اسکرین پر عبادت طبیعت ہو گئی۔ آپ کے انٹرویو کا وقت ہو گیا ہے، برائے مہربانی تشریف لائیے۔ اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ پر شیشے کی دیوار خودکار طریقے سے کھسک گئی۔ سامنے ایک اور کمرہ تھا جس میں ایک کرسی، میز اور مائک دھرا تھا۔ وہ گھبرایا اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے خوب میں موجود شیشے کی دیوار اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ وہ پھر سے ایک تنگ کمرے میں اکیلا کھڑا تھا۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ اچانک کہیں اوپر سے آواز آئی۔ اس پہ بان عمارت پر پہلی مرتبہ کسی انسان کی آواز سے وہ سن کر ہڑبڑا گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ پھر آواز آئی، پلیز سٹ ڈاؤن۔ اس پر بولنے والے کے لہجے میں تعجب بڑا نمایاں تھا۔ وہ جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے رکھے مائک کی سرخ لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ نادیدہ شخص کی آواز آئی، نام؟ پھر ادھر دیکھنے لگا، آپ کا نام؟ پھر آواز گونجی۔ وہ مائک قریب کر کے بولا، فلک مراد سر، تعلیم؟ اگلا سوال ہوا، ایم اے معاشیات سر، گولڈ میڈلسٹ۔ اس نے اپنے سارے پتے پہلے ہی ہاتھ میں دکھا دیے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آواز پھر سے گونجی۔ ملک کی خدمت کے لیے معاشیات میں ریسرچ تک ہر چیز اس کے ذہن میں آنے لگی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، ملازمت سر۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی۔ وہ اپنا جواب پر پچھتانے لگا۔ اس شخص کے پھر کوئی تجربہ؟ اب تک وہ سمجھ چکا تھا۔ انتہائی سچائی سے بولا، سر 3 سال ہو گئے ایم اے کیے ہوئے، ہر جگہ اپلائی کیا، مگر بھاری سی آواز نے اگلے سوال سے اس کا جواب کا گلا گھونٹ دیا، بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کتنا کما لیتے ہو؟ ٹیوشنوں کا ذکر تو اس نے کسی بھی کاغذ میں نہیں کیا تھا۔ اس لمحے اس پہ منکشف ہوا، نادیدہ شخص اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، سر بس گزارا ہو رہا ہے۔ فلک مراد نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کتنے پیسے چاہیں گے؟ سوال ہوا۔ وہ دل میں حساب کرنے لگا، بجلی کا بل 1500، گیس کا بل 900، 2000 فون کارڈ، موٹر سائیکل، پیٹرول کا، بچیوں کی تعلیم کا حساب کتاب۔ پہلے ہی حکم صادر ہوا، 1 لاکھ روپیہ گاڑی اور مکان قبول ہے۔ اس کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا رہا۔ یہ رقم اور مراد اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ لگا، اس کے منہ سے نکلا، جی سر بہت کافی ہیں۔ بھاری بھرکم آواز میں پھر کوئی بولا، تمہارا انتخاب ہو گیا۔ ملازمت کی شرائط میں سب سے اہم یہ ہے کہ تم اپنے دفتری معاملات کو مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھو گے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولا، سر آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، اگر تمہیں تنخواہ مراد قبول ہے تو میں اس پر پڑے کاغذ پر دستخط کر دو۔ حتمی انداز میں حکم ملا۔ اس نے کاغذ کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر ملازمت کی شرائط، نئے مکان کا پتہ، گاڑی کا نمبر، اس کا نام اور تمام تفصیلات درج تھیں۔ اس نے جلدی سے دستخط کیا، دیسی سے باہر نکلنا چاہا، مگر پھر آواز گونجی، ملازمت مبارک ہو، تم ایک ذہین نوجوان ہو۔ وہ شکریہ ادا کرتے کرتے پسینے سے شرابور گھر پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر بیوی نے سمجھا شاید آج پھر ڈگری پر ناکامی کی مہر لگا دی گئی۔ بچیاں بھی اس کا موڈ دیکھ کر سہم گئیں۔ وہ سر درد کا بہانہ بنا کر بستر پر جا لیٹا۔ وہ کسی سے کیا بات کرتا، سب کچھ بھونڈا سا مذاق لگتا تھا۔ انٹرویو کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہا، مگر اگلے دن جب کوریئر کے ذریعے اسے اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا تو بیوی سے بچے سرپرائز بہت خوش ہوئے۔
2 ہی دن میں وہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے. اس نے گاڑی چلانا بھی سیکھ لی مگر اب تک اس کو یہ سب خواب لگ رہا تھا. پہلے دن جب وہ ملازمت پر گیا تو اسے ویران بلڈنگ میں بے دھڑک داخل ہو گیا. سامنے ایک نیا کمرہ سجا تھا جس کے باہر اس کے نام کی نیم پلیٹ تھی. فلک مراد ایم معاشیات گولڈ میڈلسٹ. ایک عالی شان دفتر کا اس کا منتظر تھا. سب کچھ تھا, سب خواب دیکھ سکتا تھا, مگر آج بھی کوئی ذی روح اس عمارت میں نہیں تھی. وہ تنہا گولڈ میڈلسٹ کی نیم پلیٹ سجائے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا. اس نے فون کر ریسیور اٹھایا تو اس نادیدہ شخص کی آواز کمرے میں گونجی. تم فون کر سکتے ہو, نہ سن سکتے ہو. کیوں؟ وہ حیرت سے بولا. لوگوں سے رابطہ رکھنا تمہارے لیے مناسب نہیں. تم چپ چاپ اپنا کام کرو. وہی آواز پھر سے کمرے میں گونجی. کیا کام کروں؟ اس کے لہجے میں اب حیرت پر ملازمت جواب آیا. اس بار آواز میں ایسی سختی تھی اس نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا, لیکن اس کو بالکل سمجھ نہیں آتا. یہ گاڑی, گھر, عالیشان دفتر اور کوئی کام نہیں. اس نے چھت کی جانب دیکھ کر سوال کیا. میں چائے پی سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ وہ نہ سمجھنے والا انداز سے اٹھا اور چائے بنانے لگا. وہ سوچ رہا تھا کہ نہ تو کسی سے رابطہ ہو سکتا ہے, نہ کسی انسان کا ادھر سے گزرنے کا. دفتر میں کسی اور کی موجودگی پتہ چلا ہے. وہ آخر یہاں کیا کرے, وقت کیسے گزرے. اس نے میز پر کی دروازے کھولی تو وہاں بہت سی پینسلیں تراشی پڑی تھیں, لیکن پورے دفتر میں کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا. اس کا دل چاہتا تھا لوگوں سے ملے, باتیں کرے, مگر سب راستے مسدود تھے. وہ کبھی کرسی پر بیٹھ جاتا, کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتا. دوپہر کا وقت ہوا. اس نے پوچھا, میں لنچ پہ جا سکتا ہوں؟ نہیں, تمہیں یہ لنچ یہیں ملے گا. مختصر کن فیصلہ دیا گیا. 1 بجے کے قریب دیوار میں بنی کھڑکی سے مرغن کھانے سے بھری ایک ٹرے اس کے سامنے آ گئی. اس نے خوب سے رو کر کھایا, پھر کچھ دیر بعد کرسی پر سو گیا. پھر اٹھا اور چائے بنائی اور باتھ روم چلا گیا. منہ دھویا, پھر سو گیا. وہ بھی کرسی پر بیٹھا, پینسل سے میز پہ جانے لگتا. اس کام میں اسے عجیب طرح کی لذت محسوس ہوئی. پینسل کی آواز سے ایک طرح کا ترنم پیدا ہونے لگا. وہ دیر تک پینسل کی مدد سے میز پر دھنے بجاتا رہا. 5 بجے سے آواز آئی, اب تم جاؤ, آج کا کام ختم ہوا. وہ گھر آیا تو کھویا کھویا تھا. جب بیوی بچوں نے بہت اشتیاق سے پہلے نکال پوچھا, جھوٹ موٹ بتانے لگا. بہت اچھے تھے, سب عزت کرتے ہیں. میرے باس نے مجھے اہم اسائنمنٹ دی. وہ رات گئے تک سب سے جھوٹ بولتا رہا, مگر جواب دیتے سے اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اسے رات پل بھر چین نہ آیا. اگلے دن جب وہ ذرا تاخیر سے پہنچا تو اس کے باس نے ناراض تھا. جب بولا, وقت کی پابندی تم پر فرض ہے, تمہارے کام میں حرج ہو رہا ہے. کام کون سا کام ہے؟ اس کو اونچے لہجے میں کہا. باس خاموش رہا. بہت دیر تک آواز نہ آئی. وہ خود ہی ڈر گیا اس کا باس اس سے ناراض نہ ہو جائے. وہ سنبھل کر کرسی پہ بیٹھ گیا, پینسل میز پر بجانے لگا. اس دن نہایت دیانتداری سے صبح سے شام 5 بجے تک ٹیبل پر پینسل بجاتا رہا. شروع میں وہ اپنے باس سے پہلے سوال کرتا تھا, اس کے ساتھی ورکر کہاں ہے, کب اس سے ملنا چاہتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے. اس طرح کے ہر سوال ہمیشہ یہ جواب ملتا رہا, تم اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو, بس اپنا کام کرتے رہو. بے چارگی کے عالم میں پینسل بجانا شروع کر دیتا تھا. رفتہ رفتہ سوال کرنے چھوڑ دی تھا. وہ ہر صبح نہایت اہتمام سے اچھا لباس پہنتا, دفتر آتا, پینسل بجاتا اور ٹھیک 5 بجے کا چھٹی کر کے گھر روانہ ہوتا. ملازمت کے بعد بہت سی تبدیلی آ گئی تھی. دفتر کے قصے سناتا, نہایت تفصیل سے بتاتا. کچھ لوگ اسے جلنے لگے. اس کا باس اس طرح ترجمانی افسروں کے سامنے کی تعریف کرتا ہے. وہ سارا دن فائلوں میں غرق رہتا ہے. ایک میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ وہ بڑی دانت سے نمٹتا ہے. اب خوشحالی کے گھر قدم رکھ چکی تھی. نئی کارپیٹ, نیا ٹی وی. بیوی نے ملازمت چھوڑ کر ایک رفاہی ادارے میں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام شروع کر دیا تھا. اس کے ساتھ بیوی کو نئی سوٹ اور جوتی بنانے کا خبط ہو گیا تھا. بڑی بیٹی اب انگریزی اسکول میں جاتی تھی, انگریزی بولتی اور نئی فرمائشیں کرتی. چھوٹی بیٹی کو البتہ اب تک گلابی رنگ پینٹ پسند تھے. وہ اب بھی ان کے ڈھیر میں کھوئی رہتی. اس کا سماجی رتبہ بلند ہو گیا تھا. ملنے جلنے والے سفارشوں کے لیے گھر آنے لگے تھے. کچھ عزیز ساروں نے قرض بھی مانگ لیا تھا. روزانہ صبح 9 بجے ان کی انگلیوں کو تھرکنے لگتی, پینسل اس کے ہاتھ میں مچلنے لگتی. چھٹی کا دن وہ بڑی مشکل سے کاٹتا تھا. گزشتہ 1 سال سے وہ زندگی کا عادی ہو چکا تھا. اس کے سوال تقریباً ختم ہو چکے تھے. ہاں, البتہ ایک اس کے بارے میں اور باس سے ملنے کی آرزو تھی. خود گزشتہ سال ایک بار بھی اس کی تنخواہ لیٹ نہیں ہوئی تھی. اس بار اس کا ضمیر کی تنخواہ وصول کرتے ہوئے اسے کچھ کچوے بھی نہیں لگاتا تھا. ملازمت کے ٹھیک 1 سال بعد جب اس کے باس نے اس کی بہترین کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے لیے ترقی اور نئی گاڑی کا اعلان کیا تو اس کو حیرانگی ہوئی. تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو, اپنے ساتھیوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا. یس سر. باس کچھ دیر خاموش رہا. بھیجانا کسی پشتی دیوار ایک طرف ہٹ گئی. سامنے ایک زینہ تھا. وہ خوف اور حیرت سے رہتے زینہ پر گیا. سامنے ایک بڑا سا ہال تھا. دیوار پر سینکڑوں چھوٹی چھوٹی اسکرینیں لگی ہوئی تھیں. ہر اسکرین میں ایک نوجوان گولڈ میڈل کی تختی لگائے پینسل بجا تھا. ساری فضا پینسلوں کے شور سے گونج رہی تھی. باس کی آواز فضا میں گونجی. حکومت ملک نے
قابل ترین نوجوانوں کے لیے اہم قومی امور فیصلہ کرنے کا تربیت کا پہلا سال کامیابی سے مکمل کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نادیدہ اپنے آواز سے اپنے آپ سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ سامنے رکھ کر تمام ٹی وی توڑ دیں، مگر پھر اچانک اسکرین پر اس کی چھوٹی بیٹی کا چہرہ ابھر آیا جس نے گلابی رنگ لگائے ہوئے تھے۔ چھوٹی سی اسکرین بڑی ہوتے ہوئے سارے ہال میں پھیل گئی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہاتھ پکڑی ہوئی پینسل کو زور زور سے میز پر پھر سے بجانے لگا۔